بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عمران خان صاحب کی جو رپورٹ جمع کروائی عمران خان صاحب کے وکیل نے اور فرینڈ آف کورٹ جنہیں بنایا گیا تھا سلمان صفدر کو، وہ رپورٹ کی تفصیلات اب سامنے آ گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ پہلے سے لیک ہو گئی تھی۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حکمرانوں کے پاس یہ رپورٹ پہلے سے موجود تھی۔ عمران خان صاحب کی فیملی کو یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بعد میں یہ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں۔ تو نمبر ایک تو یہ رپورٹ کے اندر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کی صورتحال کیا ہے، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور جیل انتظامیہ کا رویہ کیا رہا، عدالت نے کیا حکم دیا، اور عمران خان صاحب کا ایک جملہ سب کو کھا گیا۔ یہ سارا کچھ میں اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کی جو آنکھ کی صورتحال ہے اس حوالے سے جو میرے پاس تفصیلات ہیں، یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ اکتوبر 2025 تک ان کی آنکھ بالکل ٹھیک تھی، کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا۔ لیکن جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ شروع ہوا، اس وقت پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم، ایکسٹینشن، استثناء اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ عمران خان کو ڈی جی آئی ایس پی آر ذہنی مریض کہہ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت عمران خان اپنی آنکھ کے مسئلے سے دوچار تھے اور ان کی بینائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ جیلر کو، جو غفور انجم ہے، اسے کئی مرتبہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا، اس سے مل کر کہا کہ جناب میری آنکھ کی بینائی ختم ہو رہی ہے، مجھے دیکھنے میں بہت پرابلم آ رہی ہے، اور جو ڈراپس مجھے دیے جا رہے ہیں ڈاکٹر کی جانب سے وہ کام نہیں کر رہے۔ اور آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ جیل کے ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، دوسرے ڈاکٹر بلوائے گئے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے۔ اور پھر وہی بیماری نکلی جس کو اسد اللہ خان نے رپورٹ کیا تھا۔ اب اس سنگین ایشو کے بعد عمران خان صاحب کو کہا گیا جناب آپ کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، اس کا ایک علاج ہوتا ہے، انجیکشن لگانا ہے، تو آپ انجیکشن لگوا لیں، اس سے آپ کی آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کو ہسپتال پہنچایا گیا اور ان کی جو آنکھ جس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس آنکھ کی بینائی کو واپس لانے کے لیے انجیکشن جو لگایا گیا، صرف 15% ان کی بینائی واپس آئی۔ یہ ظلم عمران خان کے ساتھ کیا گیا۔ وہ بار بار بتاتا رہا کہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، میری آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، مجھے اب نظر نہیں آ رہا ہے اس آنکھ سے، اس بات کا خیال کیجئے۔ لیکن کسی نے خیال نہیں کیا۔ 10 کیمرے عمران خان کے اوپر لگے ہوئے ہیں، حکمران بھی جانتے تھے کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کھلواڑ کرتے رہے۔ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، لیکن انہیں تو مقبولیت سے لینے دینا کچھ نہیں ہے، یہ تو ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جس سے پاکستان کی عوام پیار کرتی ہے۔ عمران خان شکایت کرتا رہا، آہستہ آہستہ بالکل ہی جب اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تو پھر لے جایا گیا اور لے جا کر عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر ایک انجیکشن لگا کے بحال کرنے کی کوشش کی گئی، جو صرف 15% بحال ہوئی ہے۔ اب اس میں عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ کو بتایا، سارے لوگ جیل کا جو جیلر ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ تو مورا ہے بیچارہ، وہ تو ان بے شرموں میں سے ایک بے شرم ہے جو آپ کو پاکستان کے ہر ادارے کے اندر مل جاتے ہیں، ہر جگہ پہ مورے موجود ہیں۔ ان کو استعمال کرنے والے جو ہیں نا، وہ ہیں اصل قوم کے مجرم، جو ان موروں کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، عوام کو اور عوام کی رائے کو کچلنے کے لیے ان موروں کو استعمال کرتے ہیں۔ اصل مجرم وہ لوگ ہیں۔ تو ناظرین، حکومت کا رویہ تو ایسے تھا جیسے ہوا ہی کچھ نہیں ہوگا، معمولی پرابلم تھا، بہت چھوٹا پرابلم تھا، لے کر آئے جناب، ٹریٹمنٹ دیا، بات ختم ہو گئی۔ حکومت تو اس کو ایسے کر رہی تھی۔ یہ تو پھنسے تب جب یہ معاملہ باہر نکلا۔ اسد اللہ خان صاحب کا شکریہ، انہوں نے یہ خبر بریک کی، اور تب یہ معاملہ باہر نکلتا ہے اور رولا پڑتا ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر۔ جب شور مچتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جناب عمران خان کی ایک آنکھ کے اندر ایشو چل رہا ہے۔ ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا سیریس ایشو ہے، یہ آج پہلی مرتبہ سب کو پتا چلا کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس قسم کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حکومت چیزوں کو نارملائز کر رہے تھے، نہیں کچھ نہیں ہوا جی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے ٹاؤٹس اور ان کے زر خرید غلام ہیں، وہ میڈیا والے بھی یہ کہتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور بھائی وہ سیریس ایشو تھا، ان کی آنکھ کے اندر پورا ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کو اگر ٹھیک نہ کیا گیا بر وقت تو آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔ میں یہ سادہ لفظوں میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس کی ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں جا رہا۔ عام آدمی کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ پہلے دن سے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو پراپر علاج نہ ملا تو ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو سکتی ہے، اور انہوں نے بتایا
کہ ایک مرتبہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی, انہوں نے انجیکشن لگا کے اس کو 15% ریوائیو کیا ہے صرف. یہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. جو گزارشات کی گئی, یہ عمران خان نے کوئی گزارش نہیں کی ان میں سے. عمران خان کا جو وکیل ہے جس کو فرینڈ آف کورٹ بنایا گیا سلمان صفدر کو, انہوں نے جو گزارشات کی, انہوں نے کہا جی وکیلوں کی تو ملاقات عمران خان صاحب سے کرائیں. عدالت نے اس پہ کوئی آرڈر نہیں دیا. انہوں نے کہا جی عمران خان کو کتابیں تو مہیا کریں, وہاں جو ٹی وی ہے وہ بھی خراب پڑا ہوا ہے, کوئی آرڈر نہیں دیا. بتایا گیا جی وہاں پہ ایک گدا ہے, ایک ٹیبل ہے, ایک چیئر ہے, اور ایک ٹی وی ہے جو خراب ہو چکا ہے, اور مچھر اور حشرات جو ہیں وہ جیل کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہاں صفائی کا انتظام ٹھیک ہے, ایک بندہ بھی مجھے دیا ہوا ہے مشقتی, اور یہ یہاں میری ہیلپ کرتا ہے چیزیں ٹھیک کرنے میں, کام شام کرنے میں. اور یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیمرے مجھے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں, بلکہ ایک کیمرہ تو ایسا ہے جو مجھے جہاں پہ میں واش روم والی سائڈ ہے وہاں تک بھی وہ کیمرہ جاتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک قومی سطح کے لیڈر کو جو پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہے, جس نے کبھی ایک ٹکے کی, ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی, یہی معاملہ ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہے. خاندان سے ملاقات کا معاملہ آیا تو چیف جسٹس نے وہاں پہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, کوئی آرڈر نہیں دیا اس کے بارے میں, حالانکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ نیچے عدالت میں کہ بھائی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو انسانی حقوق ہے اس کے اندر آپ نہیں دیکھتے کہ کون سی عدالت میں معاملہ چل رہا ہے, آپ اپنا حکم جاری کرتے ہیں کہ یار انسانی حقوق ہے مہیا کرو, لیکن نہیں کیا گیا. عمران خان صاحب نے یہ شکایت کی ہے کہ مچھر اور حشرات آ جاتے ہیں جیل کے اندر, اس کا بھی کوئی بندوبست کیا جائے. عدالت نے آرڈر دیا کہ 96 گھنٹے کے اندر 96 گھنٹے کے اندر یعنی یہ 4 دن بن جاتے ہیں, بیٹوں سے عمران خان صاحب کی بات کروائی جائے, اور جو ماہر ڈاکٹر ہیں اس بیماری کے ان سے عمران خان صاحب کی چیکنگ کروائی جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اپنے ذاتی معالجین وہاں پہ موجود رہنے چاہیے نا, اس کے بارے میں تو کوئی آرڈر نہیں ہے. یعنی نہ فیملی مل سکتی ہے, نہ معالجین مل سکتے ہیں. ہاں یہ کنفرم ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ 85% ضائع ہو گئی ہے, پہلے 100% ہو گئی تھی, 15% ریوائیو ہوئی ہے, اور اب کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم کو ڈاکٹروں سے ان کو ملوائیں گے عمران خان صاحب کو. عمران خان نے نا کوئی ایک درخواست نہیں کی اس سارے میں کہ مجھے اسپتال شفٹ کیا جائے, کوئی ایک درخواست عمران خان صاحب نے نہیں کی کہ جناب مجھے کوئی بنی گالا شفٹ کر دیا جائے. اس طرح کی کوئی کمزور بات عمران خان صاحب نے نہیں کی. میں آپ کو پہلے سے یہ بات بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگوں نے نا اس سے امیدیں باندھ لی تھی کہ عمران خان باہر آنے والا ہے, کوئی ڈیل ہونے والی ہے, کوئی یہ ہونے والا, سب جھوٹ, سب فراڈ. عمران خان نے نہ کوئی معافی مانگی, نہ کوئی معذرت کی, بلکہ عمران خان صاحب کی بہن نے علیمہ خانم نے کہا کہ عمران خان نے جیل سے یہ بھی کہہ کر بھیجا ہے کہ مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا, اس فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا, بند کریں یہ ڈرامہ جو 2 دن سے لگایا ہوا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے, یہ بند کریں. علیمہ خانم نے یہ کہا. اب تسلی ہوگی سب کی جنہیں لگ رہا تھا کہ جناب عمران خان باہر آ جائے گا, عمران خان کو تو باہر لے کر آنا ہے, وہ تو جناب وہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اسپتال میں شفٹ کرو. یہ ان بے شرموں کو کرنا چاہیے, انہیں چاہیے فوری طور پہ عمران خان صاحب کو نکالیں اور نکال کر ان کے ڈاکٹروں کی موجودگی میں ان کا پراپر آنکھ کا علاج کروائیں. عمران خان نے کہا, یہ ایک جملہ جو ہے نا, میں نے کل آپ کو ویلاگ میں ایک بات کہی تھی کہ جس وقت عمران خان ایک جملہ بولے گا نا تو ان کے سارے بیانیے کو عمران خان کا ایک جملہ کہا جائے گا. وہ جملہ عمران خان نے بولا, اور اس رپورٹ کے آخری پیراگراف میں کہیں لکھا ہے. عمران خان نے کہا کہ مجھے جینے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. یہ ہے عمران خان. اس نے جیل سے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. اس نے کہا مجھے جینے کے لیے بنیادی ضروریات سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے, جو زندہ رہنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان لوگوں کا تماشا, اور جو لوگ اس سچویشن کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے اس وقت نارملائز کر رہے ہیں نا, وہ عمران خان کے دوست نہیں ہو سکتے. اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے یا پاکستانیوں نے پوزیشن نہ لی تو یہ پچھتائیں گے, اور پھر ان کا بنتا بھی بعد میں پچھتانا ہی ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی, اپنا خیال رکھیے گا.